آج 31 مئی 2026 ہے۔ الحمدللہ علی احسانہ۔ آپ خانہ کعبہ کی زیارت کر رہے ہیں اور اپنے دلوں کو اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر رہے ہیں۔ خانہ کعبہ کی زیارت کرنے سے ثواب ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خانہ کعبہ پر 120 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ 60 رحمتیں طواف کرنے والوں کے لیے، 40 رحمتیں اعتکاف کرنے والوں کے لیے، اور 20 رحمتیں خانہ کعبہ کی زیارت کرنے والوں کے لیے۔ الحمدللہ خانہ کعبہ یہ وہ مقدس مقام ہے کہ جس کو دیکھنے سے بھی ثواب ملتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ دیکھیے خانہ کعبہ کی آپ بھی زیارت کر رہے ہیں، محظوظ ہو رہے ہیں۔ اپنے دل، دماغ، آنکھوں کو ٹھنڈا کیجیے خانہ کعبہ کی زیارت کر کے۔ یہ وہ واحد مکان ہے جس کے دیکھنے سے بھی گناہ مٹتے ہیں، جس کو دیکھنا بھی ثواب ہے۔ اللہ اکبر۔ کیسے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو خانہ کعبہ کی حدود میں، حرم میں موجود ہیں، مطاف میں موجود ہیں۔ یہ دیکھیے، یہ خانہ کعبہ کو آپ ذرا زوم کر کے دیکھیے۔ یہ دیکھیے، زیارت کیجیے، دل ٹھنڈا کیجیے۔ جس کا دل خانہ کعبہ کو دیکھ کر ٹھنڈا نہیں ہوتا اور خوش نہیں ہوتا تو وہ اپنی قسمت کے بارے میں ذرا سوچے۔ یہ خانہ کعبہ کا بیرونی منظر آپ دیکھ رہے ہیں۔ الحمدللہ حجاج کرام کا رش بڑھتا جا رہا ہے۔ جو ہی حجاج کرام ادھر مینا سے فارغ ہو رہے ہیں اور وہ سٹپ بہ سٹپ یعنی گروہ کی صورت میں وہ خانہ کعبہ میں آتے ہیں اور طواف کرتے ہیں اور یہاں سے پھر اپنے اپنے وطنوں کو چلے جائیں گے۔ یہ دیکھیں، یہ حجاج کرام مکہ شریف کی گلیوں سے، بازاروں سے ہوتے ہوئے الحمدللہ خانہ کعبہ کی زیارت کریں گے اب۔ اور یہ خانہ کعبہ کا بیرونی منظر ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کیسا نور برس رہا ہے، کیسی اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں۔ کیوں نہ رحمتیں برس رہی ہوں کہ اسی شہر میں ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی، آپ کا بچپن گزرا، آپ کی جوانی یہیں گزری۔ اللہ اکبر۔ آپ کی زندگی کا اکثر حصہ یہیں لگا اور آپ کے قدم مبارک یہیں پر لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شہر کی قسمیں فرمائی ہیں، تو پھر یہ شہر کیوں نہ حسین ہو، کیوں نہ خوبصورت ہو، پھر اس شہر کو دیکھنا کیوں نہ ثواب ہو، اس گھر کی زیارت کیوں گناہ مٹانے کا سبب نہ بنے۔ الحمدللہ علی احسانہ۔ آپ خانہ کعبہ کی زیارت بھی کرتے رہیے، درود و سلام کے نذرانے بھی پیش کرتے رہیے، تسبیح اور تکبیرات کی صدائیں بھی آپ بلند کرتے رہیے۔ یہ دیکھیے کہاں کہاں سے دنیا آتی ہے، اللہ تعالیٰ کے نیک اور پاکیزہ بندے، متقی، پرہیزگار پوری دنیا کے کونے کونے سے یہاں پر حج اور عمرے کے لیے آتے ہیں اور خانہ کعبہ کی زیارت کرتے ہیں۔ الحمدللہ آپ بھی خانہ کعبہ کے بیرونی منظر کی زیارت کر رہے ہیں، خانہ کعبہ کے باہر کے صحن کو آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ دیکھیے ایک ویل چیئر خالی لے کے جا رہا ہے، یا ظاہر ہے جب تھک جائے گا یا ہوگا مریض وہ بیٹھ جائے گا اس کے اوپر۔ ہماری مائیں، بہنیں الحمدللہ کس طرح پرسکون طریقے سے اللہ کی رحمتوں سے جھولیاں بھر رہی ہیں، اور بزرگ حضرات بھی ہیں اس میں، جوان بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں۔ یہ دیکھیں ایک نوجوان چلتا ہوا جا رہا ہے، یہ بھی خانہ کعبہ کی زیارت کر رہا ہے۔ یہ سیکورٹی اہلکار بھی موجود ہیں۔ الحمدللہ خانہ کعبہ کی در و دیوار کو دیکھنا بھی اللہ اکبر ثواب ہے۔ یہ وہ مقدس مقامات، وہ گلیاں ہیں، وہ خطہ ہے جہاں انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کے قدم مبارک لگے، جہاں اللہ کے نبیوں نے یہاں آ کر اللہ کی عبادت کی ہے۔ یہ دیکھیے سیکورٹی اہلکار بھی موجود ہیں جو سیکورٹی کے انتظامات سر انجام دے رہے ہیں تاکہ کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہ آئے۔ اور اللہ تعالیٰ کے کیسے صالح بندے جن کے گناہ اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیے، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب خانہ کعبہ پر پہلی نظر پڑتی ہے تو بندہ جو بھی دعا مانگے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو شرف قبولیت عطا فرماتا ہے۔ تو لہذا آپ بھی دعا کیجیے میرے لیے بھی کہ اللہ تعالیٰ خاتمہ بالخیر فرمائے، زندگی اسلام پر ہو، موت ایمان پر ہو۔ دعا کیجیے جس طرح ہم یہاں پر خانہ کعبہ کو میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ یہ دیکھیے یہ مقام ابراہیم ہے سامنے، یہ خانہ کعبہ کا دروازہ ہے۔ یہ خانہ کعبہ کے دروازے اور یہ حتیم کے درمیان کی جو جگہ ہے یہ ملاقات جبریل علیہ الصلاۃ والسلام کا مقام ہے، یعنی مقام جبریل بھی کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ملاقات کے لیے جبریل امین یہیں پر آتے تھے اور یہیں ملاقات ہوا کرتی تھی۔
یہ دیکھیے یہ کچھ لوگ ہیں، انہوں نے پیلے رنگ کے سکارف اوڑے ہوئے ہیں اور رومال وغیرہ رکھے ہوئے ہیں. یہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ کہیں آگے پیچھے نہ ہو جائیں اور گم نہ ہو جائیں. اور یہ اکثر جو معتمرین اور حجاج کرام آتے ہیں گروپوں کی شکل میں، تو وہ اکثر اپنا ایک مخصوص پہچان کے لیے لباس کا ایک رنگ جو ہے وہ مخصوص کر لیتے ہیں تاکہ دور سے وہ پہچانے جا سکیں. اور اگر گروپ سے کوئی مرد یا عورت دائیں بائیں ہو جائے، آگے پیچھے ہو جائے، مل نہ رہے، تو وہ دور سے وہ اپنے رنگ کو پہچان کر وہاں اس کو تلاش کر لیتے ہیں. تو اس طرح پریشانی نہیں بنتی. یہ دیکھیے ایک شخص، اس کی ظاہر ہے کہ والدہ ہوگی، جو بوڑھی اپنی والدہ کو حج کروا رہا ہے، اللہ اکبر، عمرہ کروا رہا ہے، خانہ کعبہ کا طواف کرا رہا ہے. کیسا خوش قسمت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق بخشی ہے کہ اس نے اپنی زندگی میں اپنی والدہ محترمہ کو خانہ کعبہ کا طواف کروایا، حج کروایا، عمرہ کروایا، سعی کروائی. اللہ اکبر. تو وہ ہستیاں بھی یہاں گزری ہیں جنہوں نے اپنے والدین کو کندھوں پر اٹھا کر بھی حج کروائے ہیں. اور آج کل تو خیر آسانیاں ہیں، سہولتیں ہیں، ویل چیئر موجود ہیں، ویل چیئر پر بھی لوگ طواف بھی کرتے ہیں. لیکن ویل چیئر پر طواف اب نیچے مطاف میں نہیں کرنے دیتے، بلکہ اوپر جو باؤنڈری بنی ہوتی ہے، اوپر بالائی منزل، اس کے اوپر ویل چیئر والے اور گاڑیوں والے، الیکٹرک گاڑیاں بھی ہیں، ان کے ذریعے بھی طواف کیا جاتا ہے، سعی بھی کی جاتی ہے، صفا مروہ کے درمیان جو ہے دوڑا جاتا ہے. وہ بھی سارے معاملات بالکل آسان کر دیے گئے ہیں. اور یہاں سے ویل چیئریں بھی مل جاتی ہیں بآسانی. یہ دیکھیے کیسا خوش قسمت آدمی ہے، اپنی والدہ محترمہ کو یا اپنی کسی عزیزہ کو لے کے جا رہا ہے، خانہ کعبہ کا طواف کروائے گا، یہ گیٹ سے انٹر ہوگا. اللہ اکبر. یہ بھی خوش قسمت ہے کہ انسان اپنے جیتے جی اپنے والدین کی خدمت کرے اور اس طرح کے مقدس مقامات پر ان کو لے جائے اور خود بھی جائے، تو یقیناً یہ انسان کے لیے خوش قسمی ہوتی ہے. آپ بھی خانہ کعبہ کی الحمدللہ بیرونی حصے کا آپ دیدار کر رہے ہیں، زیارت کر رہے ہیں. کیسی لائٹیں جگمگا رہی ہیں، چمک رہی ہیں، شام کا وقت ہوا چاہتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہر وقت یہاں پر رہتا ہے. کوئی ایسا لمحہ نہیں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اس مقدس مقام پر نہ ہوتی ہوں. تو کیسی خوش قسمتی ہے ان لوگوں کی. یہ دیکھیے بابا جی یہ لال داڑھی والے الحمدللہ کوئی چیز کھا بھی رہے ہیں اور خانہ کعبہ سے طواف کر کے اب یہ آگے جا رہے ہیں اپنے ہوٹل کو. ظاہر ہے تھوڑی سی دیر آرام کریں گے، پھر اس کے بعد ذرا سستا کے پھر آ جائیں گے. ویسے یہاں اگر آدمی آ جائے تو پھر سونے کا جی نہیں چاہتا، بس جب بھوک لگتی ہے، تھک جاتا ہے، پھر تھوڑا سا ستا لیتا ہے، پھر جی کرتا ہے کہ پھر میں دوبارہ جاؤں اور حرم شریف کے اندر بیٹھوں، وہاں زیارت کروں. یہ دیکھیے لوگ زمزم پی رہے ہیں، کیسی خوش قسمتی ہے لوگوں کی. زمزم پلانے والوں کی بھی خوش قسمتی ہے کہ وہ خدمت پر معمور ہیں، لوگوں کو پانی پلا رہے ہیں، خدمت کر رہے ہیں. یہ دیکھیے سامنے زمزم پی رہے ہیں لوگ، اور سامنے دیکھیے خانہ کعبہ کی زیارت بھی کیجیے. اللہ اکبر. زمزم پینا بھی ایک اپنا لطف رکھتا ہے، اپنی ایک برکات رکھتا ہے. زمزم دنیا کا ایسا پانی ہے جس کے اندر شفا ہی شفا ہے. یہ دیکھیں کیسے اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ لوگ پانی پی رہے ہیں اور پانی پلا رہے ہیں اور خدمت کر رہے ہیں. یہ دیکھیے یہ پانی مانگ رہا ہے بابا جی، اور ایک بابا جی سامنے کھڑے ہیں، یہ اپنی باری کا انتظار کرے. کوئی دھکم پیل نہیں ہے، بالکل کوئی انتشار نہیں ہے، کوئی ہاتھا پائی نہیں ہے. آرام سے سکون سے لوگ پانی پی رہے ہیں اور پھر اپنے طواف کے لیے واپس چلے جاتے. یہ خانہ کعبہ کے بالکل دیکھ لیں اندر ہی یہ سسٹم ہے پانی کا. تو انہوں نے بالکل پانی اندر رکھ دیا کہ تاکہ ان کو باہر نہ جانا پڑے اور زیادہ سفر نہ کرنا پڑے. یہ ایک اماں جی پانی پی رہی ہیں، سبحان اللہ، ہاتھ میں تسبیح لی ہوئی ہے، اللہ اکبر. تو ظاہر ہے ایک آدمی ادھر سے بھی ایک آدمی ہاتھ کیے ہوئے، انہوں نے بھی تسبیح ہاتھ کے اوپر لپیٹی ہوئی ہے، اللہ اکبر. تو یہ خوش قسمتی ہے ان لوگوں کی جو خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھ کر زمزم بھی پی رہے ہیں، خانہ کعبہ کی زیارتیں بھی کر رہے ہیں، طواف بھی کر رہے ہیں. یہ دیکھیے یہ حتیم کو دیکھیں، یہ حتیم ہے، سبحان اللہ. یہ حتیم کا حصہ پہلے خانہ کعبہ کا اندرونی حصہ تھا. جب قریش نے اس کی تعمیر نو کی تو سرمایہ کی قلت کی وجہ سے اس کو نہ چھت سکے اور اس کو باہر ہی رہنے دیا. یہ دیکھیے حجاج کرام خانہ کعبہ کی زیارت کریں. یہ سیکورٹی اہلکار یہاں سے لوگوں کو ہٹا رہا ہے تاکہ یہاں رش نہ ہو جائے، اور رش یہاں پر نہیں لگنے دیتے. اگر تھوڑا سا رش لگنے ہو جائے تو پھر یہ یہاں سے لوگوں کو ہٹا دیتے ہیں. یہ دیکھیں یہ خانہ کعبہ کی زیارت، سبحان اللہ. اوپر چھت کا بھی نظارہ کیجئے اور حتیم کا بھی نظارہ کیجئے. اور یہ دیکھیے حتیم، اللہ اکبر،
کیسا بھرا پڑا ہے اس وقت حرم شریف لوگوں کے ہجوم سے، گویا کہ پروانے ہیں جو شمع کے گرد چکر لگا رہے ہیں۔ یہ دیکھ میں زوم کر کے آپ دکھا رہا ہوں، آرام سے آپ تسلی سے خانہ کعبہ کی زیارت کیجیے اور طواف کرنے والوں کی زیارت کیجیے۔ یہ حتیم شریف ہے، یہ حتیم، اللہ اکبر۔ یہ خانہ کعبہ کا گویا کہ اندرونی منظر ہی ہے، کہ اندرونی حصہ ہی ہے، سرمایہ کی قلت کی وجہ سے اس جگہ کو نہیں چھتا گیا۔ تو اب یہاں پر جانا، یہاں پر نماز پڑھنا، گویا کہ خانہ کعبہ کے اندر ہی نماز پڑھنا ہے، لیکن طواف کرنے والے یہاں سے نہیں گزر سکتے۔ یہ دو گیٹ ہیں، یہ سامنے ایک گیٹ نظر آ رہا ہے جو ابھی بند ہے، اور اس کے مقابل پرلی طرف بھی ایک گیٹ بند ہے جو بند ہے، جو اب بند کیا ہوا ہے، ایک راستہ آنے کے لیے اور ایک جانے کے لیے۔ یہ دیکھیے حضرات، یہ اوپر والی منزل پر یہ طواف کر رہے ہیں، اوپر والی منزل یعنی نیچے نہ، اوپر والی۔ اوپر بھی ماشاءاللہ اپنا ہی نظارہ ہے۔ یہ سامنے دیکھیے، یہ مقام ابراہیم ہے اور اس کی صفائی کی جا رہی ہے۔ یہ مقام ابراہیم کے بالکل سامنے یہ دیکھیے، اللہ اکبر، خانہ کعبہ کا دروازہ ہے۔ یہ وہ دروازہ ہے جہاں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی داخل ہوا کرتے تھے، صحابہ کرام بھی داخل ہوا کرتے تھے۔ یہ آپ کو فضائی اوپر سے میں آپ دکھا رہا ہوں، یہ دیکھیے، یہ اوپر والی منزل سے آپ خانہ کعبہ کے نظارے کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ یہ حضرات خانہ کعبہ کا طواف کر کے اب اپنے اپنی منزلوں کو، اپنے اپنے ہوٹلوں کو واپس جا رہے ہیں، اللہ اکبر۔ کوئی آ بھی رہے ہیں، کوئی جا رہے ہیں۔ یہ پروانوں کا یہ اس طرح دور لگا رہتا ہے، کوئی آ رہے ہیں، کوئی جا رہے ہیں، اللہ اکبر۔ یہ اس جگہ کو بھی دیکھیں، یہ بھی دیکھنے والی جگہ، اللہ اکبر۔ یہ آپ اوپر والے برآمدے میں آپ دیکھ رہے ہیں اور زیارتیں کر رہے ہیں۔ آپ میرے لیے بھی دعا کیجیے، میں بھی آپ کے لیے دعا کر رہا ہوں کہ اللہ جو اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، جو اس خانہ کعبہ کی زیارت کر رہے ہیں، ان کی دلی تمنائیں پوری فرما، ان کی دعائیں قبول فرما، اور ہر کسی کو خانہ کعبہ کی زیارت کی توفیق عطا فرما۔ یہ دیکھیے یہ حضرات کرام، حجاج کرام، معتمرین اطمینان اور سکون کے ساتھ خانہ کعبہ کا طواف بھی کر رہے ہیں، سعی بھی کر رہے ہیں، اور مقدس مقامات کی زیارتیں بھی کر رہے ہیں، اللہ اکبر۔ کیسا سہانی ماحول، سہانی منظر، اور کس طرح کے گلوب یہاں پر لگے ہوئے ہیں، اعلیٰ قسم کے، گولڈن قسم کے، اللہ اکبر۔ تو یہ مقدس مقامات کی زیارت بھی باعث ثواب ہے، اللہ اکبر۔ کیوں نہ باعث ثواب ہو کہ ان مقدس مقامات کو اللہ کے پیاروں کے ساتھ، یعنی حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولادیں، پھر سید الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدموں کے ساتھ ان مقامات کو نسبت ہوگی تو کیوں نہ یہ بابرکت ہوں، اللہ اکبر۔ یہ بڑا ایک روحانی اور نورانی ماحول آپ دیکھ رہے ہیں، زیارت کر رہے ہیں، اللہ اکبر۔ یہ آگے دیکھیں گے خانہ کعبہ آپ کو سامنے، وہ دیکھیے سامنے نظر آ رہا ہے، یہ آپ اوپر والی منزل سے زیارت کر رہے تھے۔ یہ دیکھ میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ اوپر والی منزل ہے، یہاں سے یہاں بھی لوگ طواف کر رہے ہیں، اللہ اکبر۔ یہ دیکھیے یہ طواف کر رہے ہیں، یہ اوپر والی منزل ہے، اوپر والی منزل کے بھی نظارے کیجیے ذرا، اللہ اکبر۔ کیسا نورانی اور ایک روحانی ماحول ہے۔ لوگوں نے چھوٹے چھوٹے بیگ بھی اپنے ساتھ لٹکائے ہوئے ہیں، اس میں ضروری کاغذات، پیسے وغیرہ ہوتے ہیں، موبائل وغیرہ بھی اس میں رکھ لیتے ہیں، ضرورت کی چیزیں۔ تو ظاہر ہے کہ جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے وہ ساتھ رکھنی پڑتی ہیں۔ تو یہ دیکھیے یہ اوپر والا ماحول آپ کو میں دکھا رہا ہوں، یہ سیکورٹی اہلکار اوپر بھی موجود ہیں، نیچے بھی موجود ہیں۔ یہ اب ہم نیچے کی طرف آ گئے، پھر آپ کو اوپر والے سٹور سے جو ہے یہ خانہ کعبہ کا دروازہ آپ دیکھ رہے ہیں، اللہ اکبر۔ یہ خانہ کعبہ کا سامنے دروازہ دیکھیے، یہ خانہ کعبہ کے بالکل بائیں طرف اگر آپ دیکھیں گے تو یہاں پر حجر اسود ہے، یہ اللہ اکبر۔ خانہ کعبہ کی زیارت کر رہے ہیں آپ، اپنے دلوں کو اور آنکھوں کو سکون پہنچا رہے ہیں اور ٹھنڈک پہنچا رہے ہیں، اور کیسے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو خانہ کعبہ کی زیارت کر رہے ہیں۔ یہ خانہ کعبہ ہے، خانہ کعبہ اور حجر اسود کے درمیان میں جو جگہ آپ کو نظر آئی نا، خانہ کعبہ کے دروازے اور حجر اسود کے درمیان، اس کو ملتزم کہتے ہیں۔ یہ وہ مقدس مقام ہے کہ یہاں پر لوگ لپٹ کر رو رو کر دعائیں مانگتے ہیں، یہ قبولیت کا مقام ہے۔ خانہ کعبہ سے لے کر آگے حتیم تک جو جگہ ہے، یہ مقام جبریل بھی کہتے ہیں اس کو۔ اب یہاں سے یہ بالکل واضح طور پر آپ خانہ کعبہ کے نظارے کر رہے ہیں، اللہ اکبر۔ درود و سلام بھی پڑھتے رہیے اور خانہ کعبہ کی زیارت بھی کرتے رہیے۔
اور اپنے دوست احباب کو بھی خانہ کعبہ کی زیارت بھی کروائیں، اور تاکہ ان کی آنکھیں بھی محظوظ ہوں۔ اللہ اکبر۔ جو ظاہر ہے کہ وہاں تک جانے کی سکت نہیں رکھتے تو وہ یہاں پر ویڈیو تو دیکھ سکتے ہیں نا۔ تو یہ دیکھیے ایک پرندہ یہاں سے گزرا ہے، کیسا نورانی اور وجدانی اور نورانی ماحول ہے، روح پرور ماحول ہے۔ یقیناً خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، زیارت کر رہے ہیں۔ یہ دیکھیے بالکل واضح طور پر خانہ کعبہ نظر آ رہا ہے آپ کو، اور بالکل یہ ساتھ ساتھ پرندے بھی اللہ اکبر اڑ رہے ہیں خانہ کعبہ کے ساتھ ساتھ، وہ بھی چکر لگا رہے ہیں۔ اچھا، روایات میں بعض کتابوں میں یہ بھی لکھا کہ اگر کوئی پرندہ بیمار ہو جائے تو شفا حاصل کرنے کے لیے خانہ کعبہ کے اوپر آ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ دیکھیے، یہ آپ خانہ کعبہ کی زیارت کر رہے ہیں، خانہ کعبہ کو دیکھ رہے ہیں، آپ اوپر والی منزل سے دیکھ رہے ہیں، نیچے کا بڑا ہی پرسکون اطمینان بھرا ماحول ہے، اور جس طرح کے دریا میں پانی چل رہا ہوتا ہے تو طواف کرنے والوں کی یہی کیفیت ہے۔ یہ ایک سیکورٹی گارڈ یہاں سے گزرا، ظاہر ہے کہ ہر جگہ سیکورٹی کی ضرورت ہوتی ہے، ورنہ لوگ رش لگا دیتے ہیں اور اکٹھے ہو جاتے ہیں اور ہجوم ہو جاتا ہے، تو ہجوم کی وجہ سے لوگوں کو گزرنے میں دقت ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، اس لیے یہاں کسی کو ہجوم جو ہے وہ لگانے کی اجازت نہیں ہوتی، اور نہ ہی لوگوں کو اکٹھا رکنے کی اجازت ہوتی، بس چلتے رہیں چلتے رہیں چلتے رہیں۔ آپ خانہ کعبہ کی جو زیارت کر رہے ہیں یہ مقام ابراہیم کی طرف کر رہے ہیں۔ یہ گولڈن کلر کا آپ کو یہ جو چھوٹا سا گنبد نظر آ رہا ہے سامنے خانہ کعبہ کے تھوڑا سا ادھر دیکھیں یہ نکر میں، تو یہ وہ مقام ہے جہاں ایک پتھر پڑا ہوا ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی۔ یہ دیکھیں، یہ ایک بالکل قریب سے آپ زیارت کر رہے ہیں خانہ کعبہ کی۔ اللہ اکبر، کیسا نورانی ماحول ہے۔ یہ سیکورٹی والا موجود ہے، اور اس جگہ جو ہے نا، یہ ایک طرف تو خانہ کعبہ کا دروازہ ہے نا، تو جو دوسری طرف یہ جس طرف آپ دیکھ رہے ہیں یہ سیکورٹی اہلکار کی دائیں طرف جو سمت ہے یہ مستجاب ہے، یہ دعاؤں کے قبولیت کا مقام ہے۔ اللہ اکبر۔ جب یہاں پر دعا بندہ مانگتا ہے تو 70,000 فرشتے اس کی دعا پر آمین کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، کیسے دیوانے لپٹے ہوئے ہیں خانہ کعبہ کے ساتھ۔ یہ دیکھیں، یہ مقام ابراہیم کی زیارت کر رہے ہیں آپ۔ اللہ اکبر، مقام ابراہیم کو دیکھیے کیسا چمک رہا ہے، اور خانہ کعبہ کس طرح چمک رہا ہے، آب و تاب کے ساتھ، اپنے روب اور دبدبے کے ساتھ۔ یقیناً اس مقام کا روب اور دبدبہ ایسا ہے کہ دیکھتے ہی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور دل پس جاتا ہے، دل نرم ہو جاتا ہے۔ یہ دیکھیں، اللہ اکبر، کیسے خوش قسمت ہیں جو خانہ کعبہ کے اندر یعنی مطاف میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے اب طواف کیا، اب طواف کرنے کے بعد یہ مقام ابراہیم کی جانب سے نفل بھی ادا کر رہے ہیں۔ یہاں طواف مکمل ہونے کے بعد یہاں 2 نفل ادا کیے جاتے ہیں جو واجب ہیں، اور ان کی بھی اپنی ایک اہمیت اور اپنا ایک درجہ اور مرتبہ اور مقام ہے۔ یہ اللہ اکبر، یہ کبوتر بھی، پرندے بھی یہاں بھی اللہ اکبر موجود ہیں۔ یہ دیکھیے اڑ رہے ہیں، اور دیوانے اور پروانے خانہ کعبہ کا طواف بھی کر رہے ہیں، زیارت بھی کر رہے ہیں، اور اپنے دلوں کو اور اپنے آنکھوں کو ٹھنڈا کر رہے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ پانی پینے کے کولر موجود ہیں ساتھ ہی۔ اب یہ خانہ کعبہ کا بیرونی منظر آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ لوگ طواف سے فارغ ہو کر اپنے اپنے ہوٹلوں کی طرف رواں دواں ہیں، اور یہ میں بتا رہا تھا آپ کو، یہ خانہ کعبہ کے اندر پانی پلانے کا جو کولر بھی رکھے ہوئے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ کولر پڑے ہیں سامنے، یہ جو لائن لگی ہوئی ہے یہ کولر ہیں پانی کے بھرے ہوئے، ابھی کھولے نہیں یہاں پر، دوسری طرف سے ان کو پانی پلانے کے لیے گلاس وغیرہ بھی رکھے گئے ہیں۔ یہ دیکھیے، اللہ اکبر، کیسا پرفضا منظر۔ اللہ اکبر، کیسا یہ ایک پرندہ دیکھیے وہ سامنے جا رہا ہے، پیدل ہی جا رہا ہے پرندہ بھی، فرش کے نیچے نیچے جا رہا ہے۔ کیسا خوش قسمت ہے پرندہ بھی جو اللہ کے گھر میں آ گیا۔ ہم سے تو یار وہ پرندہ بھی اچھا قسمت ہے نا پرندے کی بھی۔ اللہ اکبر، یہ اڑ رہا، یہ دیکھیں یہ سامنے، اللہ اکبر، یہ آپ خانہ کعبہ کے منظر دیکھ رہے ہیں اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، پروانے ہیں جو شمع کے گرد گھوم رہے ہیں، پروانے ہیں جو شمع پر جان دینے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ اکبر، وہ وقت کیسا ہوگا جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایسے ہی طواف کرتے ہوں گے اور ایسے یہاں سے گھومتے ہوں گے۔ یہ جو دائیں طرف آپ دیکھ رہے ہیں یہ بیرون اوپر والی بالائی منزل سے دیکھ رہے ہیں، یہ حصہ
یہ یہاں دیکھیے وہ سامنے خانہ کعبہ آپ کو میں دکھانے کی کوشش کرتا ہوں. یہ دیکھ لیں. اللہ اکبر. بڑا ہی روحانی ماحول ہے. کیسے خوش قسمت ہیں وہ لوگ یہ ایک لباس میں، ایک حالت میں، ایک چال میں خانہ کعبہ کے گرد طواف کر رہے ہیں. کوئی بد نظری نہیں ہے، کوئی بد نگاہی نہیں ہے، کوئی غلط سوچ نہیں ہے. یہی تو امتحان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ادھر عورتوں کے لیے حکم فرما دیا شریعت نے کہ وہ اپنے منہ ننگے رکھیں. اب مردوں کو کہہ دیا کہ ان کی طرف دیکھو ہی نا. یہی تو آزمائش ہے اللہ اکبر مومن کی. یہی آزمائش ہے مومن کی. اللہ اکبر. یہ دیکھیے یہ آپ خانہ کعبہ کی زیارت کر رہے ہیں، براہ راست زیارت کر رہے ہیں. کیسے خوش قسمت ہیں وہ لوگ. یہ دیکھیے یہ کبوتر ادھر اڑا ہے، نیچے بیٹھا ہے. آپ میرے لیے دعا کریں، میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں. سب ایک دوسرے کے لیے دعا کریں. کسی کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے گا نا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا اجیب دعوت الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون، کہ میرے بندے جب بھی مجھ سے مانگتے ہیں میں ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں، سنتا ہوں. یہ اب حجر اسود کو آپ بالکل سامنے سے دیکھ رہے ہیں، بالکل سامنے سے. اللہ اکبر. آپ بالکل حجر اسود یہیں سے طواف شروع ہوتا ہے، بالکل اسی لائن سے. کیسے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو حجر اسود کے بوسے بھی لے رہے ہیں، استلام کر رہے ہیں، حجر اسود کو دیکھ رہے ہیں، چوم رہے ہیں. اللہ اکبر. یہ خانہ کعبہ کا دروازہ بھی آپ سامنے دیکھ رہے ہیں، گیٹ، اور حجر اسود بھی آپ دیکھ رہے ہیں. یہ سامنے حجر اسود ہے. سیکورٹی اہلکار یہاں پر ہر وقت موجود رہتے ہیں. یہ خانہ کعبہ کا بیرونی منظر آپ دیکھ رہے ہیں، باہر سے سین ہے. کیسا نورانی ماحول ہے، کیسا روح پرور ماحول ہے، کیسی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برس رہی ہیں. اللہ اکبر. دیوانے آ رہے ہیں جا رہے ہیں، پروانے آ رہے ہیں جا رہے ہیں. ہر کسی کی تمنا اور شوق ہے کہ وہ نماز اندر جا کر پڑھے، لیکن وہی جاتا ہے جس کی قسمت میں اندر پڑھنا لکھا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی خوش رکھے کہ آپ نے یہ ویڈیو دیکھی اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کی. اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں بھی قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ سب کو خانہ کعبہ کی جس طرح یہاں ہم زیارت کر رہے ہیں براہ راست بھی زیارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ دیکھیے یہ بالکل اسی دروازے سے داخل ہوتے ہی سیدھا خانہ کعبہ سامنے آنکھوں کے سامنے نظر آئے گا.